بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں؟ آج ہم لوگ قرآن اور سنہ کے بعد جو سورسز آف لا میں موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اجماع، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بیسیکلی اجماع کنسنسس آف اوپینین ہے اور کنسنسس آف اوپینین بٹوین دی مجتہد ہے۔ اگر ہم لوگ بات کریں انٹروڈکشن کی، تو انٹروڈکشن میں سب سے پہلے ایک آیت کوٹ کی ہوئی ہے، دے کنڈکٹ دیئر افیئرز بائی میوچل کنسلٹیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے جو معاملات ہے اس کو میوچل کنسلٹیشن کے ذریعے کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کو حل نکالتے ہیں۔ اب یہ میوچل کنسلٹیشن کن کے درمیان ہوتی ہے؟ یہ میوچل کنسلٹیشن بیسیکلی جو مجتہدین ہیں، جو مجتہد ہیں، جن کو جو اکارڈنگ ٹو دی شریعہ کوالیفائڈ ہیں، وہ لوگ اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں اور اس پہ اپنی جو اوپینینز ہیں وہ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بیسک اجماع میں، تو اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا، دی ورڈز آف اللہ اینڈ دی ٹریڈیشنز آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم بینگ دا اصل الفقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ کار ہیں، وہ بیسیکلی اصل الفقہ وہی ہیں۔ اینڈ جورس ایمفسائز ان سیئنگ دیٹ though God has given us the revelation, he has also given us brain to think and ponder upon the matter۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ صرف وہ ضابطے دیے ہیں، وہ طریقہ کار دیے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عقل بھی دی ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو سوچیں، ان چیزوں پہ غور کریں۔ جیسے قرآن پاک صرف کتاب پڑھنے کی حد تک تو اس کا اجر ہی ہے، لیکن قرآن پاک بیسیکلی غور کرنے کے لیے بھی ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے لیگل میننگ کی۔ تو لیگل میننگ میں بیسیکلی جو ورڈ اجماع ہے، یہ عربک ورڈ ہے AGMAA، اس سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو ڈیٹرمائن تھنگ، کسی چیز کا احاطہ کرنا، کسی چیز کی حد بندی کرنا، اینڈ ٹو ایگری اپون سم تھنگ۔ اور ایگری اپون سم تھنگ کو اگر ہم لوگ براڈر میننگ میں ڈسکس کریں تو دیٹ از کنسنسس آف اوپینین، کنسنسس آف اوپینین بٹوین دی مجتہد۔ اب اکارڈنگ ٹو فقہ اس کے میننگ سے ہم بیسیکلی اکارڈنگ ٹو فقہ اگر دیکھا جائے تو ایگریمنٹ ہے مسلم کمیونٹی کا، کس چیز پہ؟ آن ریلیجس اور لیگل پوائنٹس پہ۔ اور کنسنسس ہے کس چیز کا؟ کمپیٹنٹ پرسنس کا۔ اور کمپیٹنٹ پرسنس کون سے ہیں؟ جو کہ اکارڈنگ ٹو دی شریعہ کمپیٹنٹ ہے کہ وہ کسی قسم کا اجماع کر سکتے ہیں، مجتہدین ہیں۔ اور ایگریمنٹ آف اسلامک جورس ان پارٹیکولر ایج اینڈ آن سرٹن ایشوز۔ پرٹیکولر ایج اور سرٹن ایشوز سے مراد یہ ہے کہ یہ جتنا بھی اجماع ہوگا، یہ جتنے بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی، جتنے بھی لا اس میں سے ایکسٹریکٹ کیے جائیں گے، یہ تمام چیزیں جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو وہ پرٹیکولر ٹائم ہے، یہ اس سے مراد یہ ہے۔ اب ہم لوگ بات کریں اگر انگریڈینٹس کی، کہ اجماع کے انگریڈینٹس کون سے ہیں، تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیے گا کہ اجماع ہوتا ہے آلویز آن کوسچن آف لا۔ نمبر 1، جب کوسچن آف لا پہ ہوگا تو اس میں کنسنسس آف اوپینین ہونا چاہیے، اور کنسنسس آف اوپینین بٹوین دی مجتہدین ہونا چاہیے، اینڈ جورسٹ مسٹ بی مسلم۔ جو مجتہد ہے یا جورسٹ ہے جس نے اپنا اوپینین دینا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلم ہو۔ اور پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم سے مراد، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم سے مراد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کا جو دور ہے، اس دور کو پرٹیکولر پیریڈ آف دی ٹائم کہا گیا ہے، اینڈ دیٹ از اسپیسیفکلی آفٹر دی ڈیمائز آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز کا اور بھی خیال رکھیے گا کہ ایکسیپشنز جو ہیں اجماع کی، کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں پہ اجماع ممکن نہیں ہے، جن چیزوں پہ اجماع نہیں ہو سکتا۔ جنرل رول جو ہے اجماع، اس کی ایکسیپشنز کون کون سی ہیں؟ تو وہ پہلی تو چیز یہ ہے کہ 5 پلرز آف دی فیتھ، جو ارکان اسلام ہے، نماز ہے، عبادات ہے، زکوٰۃ ہے، تو یہی چیزیں جو ہیں ان پہ اجماع نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ آپ نمازیں نہ کم کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، نہ نمازوں کے طریقہ کار کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کی جو ویلیو ہے، نصاب ہے، اس کو نہ آپ کم کر سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور نمبر 2 ہے ایکسپریس کمانڈمنٹس۔ ایکسپریس کمانڈمنٹس میں آتا ہے جس طرح کہ حدود میٹرز ہیں، انہیریٹنس میٹرز ہیں، آپ کی شادی کے معاملات ہیں، تو ان معاملات میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی امینڈمنٹ جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ حدود کی جو سزائیں ہیں، ان سزاؤں کو کم یا بڑھایا نہیں جا سکتا۔ انہیریٹنس کے جو معاملات ہیں، جو اس میں نصاب اور اس کی ریشو دے دی گئی ہے، اس ریشو کو کم یا بڑھایا نہیں جا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے لوگ ہیں جو کمپیٹنٹ ہیں کس چیز کے لیے؟ اجماع کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا، فرسٹ آف آل اسکالرز آف قرآن اینڈ سنہ، ایسے لوگ جو قرآن اور سنت پہ عبور رکھتے ہیں، مطلب کہ ان لوگوں نے قرآن اور سنت کو حرف بحرف اور لفظ بلفظ یاد کیا ہوا ہے، ان کو قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کو پتہ ہے، اور سنت کے کیا احکامات ہیں، اور وہ تمام احکامات کو ان کو پتہ ہے۔ عربک لینگویج میں ان کو کمانڈ ہے۔
اس وجہ سے کمانڈ آف عربک لینگویج کی بات کی گئی ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی بھی ہماری احادیث کی بکس ہیں، صحاح ستہ کی بکس ہیں، قرآن ہے، تو یہ تمام چیزیں عربک لینگویج میں ہیں۔ تو عربک لینگویج کا جب تک آپ کو عبور نہیں ہوگا تو آپ اوریجنل میننگ جو ہیں وہ اس کا ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ نالج آف قیاس ہے۔ کوئی بھی بندہ جب تک قرآن اور سننا، یہ بات یاد رکھیے گا، اجماع کے لیے آپ جس طرح ایک مجتہد ہوتا ہے، ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے، جو قرآن اور سننا ہے، سب سے پہلے جو بھی کوئی بھی معاملہ ڈسکس کرنا ہے، کسی بھی معاملے کا حل نکالنا ہے، تو سب سے پہلے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ وہ قرآن اور سننا میں سے اس معاملے کا حل نکالے۔ اگر قرآن اور سننا میں سے اس کا حل نہیں ملتا تو پھر وہ قیاس پہ آئے گا۔ اگر قیاس میں بھی سے ملتا، کیونکہ جو قیاس ہے یہ بیسیکلی ریکٹ آف سم تھنگ ہے فرام دی قرآن اینڈ سننا، دیٹ از دی اوریجنل ٹیکسٹ۔ تو قرآن اور جو اس کا نالج ہے وہ قیاس کا ہونا چاہیے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں پہ قیاس ہو چکا ہے، کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو لاء میں، جن پہ قیاس کے ذریعے لاء ڈیفائن کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4 پہ آتی ہے اس کی امپارشل تھنکنگ۔ امپارشل تھنکنگ سے مراد یہ ہے کہ جس بندے نے اجماع کرنا ہے، وہ بندہ جب بھی اجماع کرے گا، جب بھی اپنا اوپینین دے گا، کنسنسس اوپینین تو ڈیفینیٹلی آئے گا، لیکن یہاں پہ ضروری ہے کہ جب بھی وہ اپنا اوپینین دے گا تو وہ خاص فقہ میں رہ کر اپنا اوپینین نہیں دے گا۔ وہ صرف یہ نہیں دیکھا گیا کہ جی شیعہ فقہ کیا کہتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا جی آپ کی سنی فقہ کیا کہتی ہے، بریلوی فقہ، تو وہ کیا کرے گا، وہ جتنی بھی فقہ ہیں تمام فقہ کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ کسی جگہ پہ اس کا ڈکلائن نہ ہو، تو تمام فقہ کو سامنے رکھتے ہوئے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ امپارشل تھنکنگ دے گا۔ اگر ہم لوگ بات کریں 5ویں پوائنٹ پہ، دیٹ از اپ ٹو ڈیٹ نالج۔ اپ ٹو ڈیٹ نالج سے مراد یہ ہے کہ جس بندے نے قیاس کرنا ہے اس کے پاس نالج ہونا چاہیے۔ اپ ٹو ڈیٹ سے مراد یہ ہے کہ آج تک جتنے بھی میٹرز ارائز ہو چکے ہیں، جتنے بھی ایشوز ارائز ہو چکے ہیں ماڈرن ٹرینڈس کے بارے میں، یا بہت سی دوسری چیزیں ہیں جو ایشوز ارائز ہو چکے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا کانفلکٹ آف میٹرز کی کوئی بات آ چکی ہے، تو اس پہ جتنے بھی آج تک قیاس ہوئے ہیں تو اس کو نالج ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ، کہ جناب ان جن چیزوں پہ قیاس ہو چکا ہے۔ تو اب یہ چیزیں قرآن اور سنت میں دیکھنے کے بعد جب نہیں تھا تو پھر قیاس آیا، تو پھر ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ مجتہدین جو جورسٹ ہیں وہ اجماع کریں گے۔ اب کنڈیشنز فار دی ویلیڈیٹی آف اجماع کون کون سی ہیں؟ کنسنسس مسٹ ٹیک پلیس اماؤنٹ مجتہد۔ اب جو کنسنسس ہے یہ ڈیفینیٹلی جو بٹوین دی مجتہدین ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مجتہدین کے درمیان نہیں ہوگا تو مجتہدین وہ بندے ہیں جو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ایگریمنٹ مسٹ بی یونینیمس۔ تو یہ جو ایگریمنٹ ہے بٹوین دی مجتہدین، یہ یونینیمسلی وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ میں سے 2 لوگ اپنا اوپینین دے دیں گے اور اسی کو ہی کہیں گے جی ہمارا یہ کنسنسس ہے، اب 2 کے درمیان ایگریمنٹ ہو گیا تو یہ سب پہ لاگو ہوگا۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تمام کے درمیان یونینیمسلی ایک ڈیسیژن ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کی کچھ ادر کائنڈز ہیں، کچھ ٹائپس ہیں کہ کون کون سی ہیں، کون کس پہ کیا اپنی ویو دیتا ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن کنسنسس ضرور ہونا چاہیے۔ آج جورس مسٹ بھی مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اجماع مسٹ ٹیک پلیس آفٹر دی ڈیتھ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اجماع ممکن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں یہ چیزیں پاسبل نہیں تھی۔ ایگریمنٹ مسٹ بٹوین دی مجتہدین، جو ایگریمنٹ ہے یہ مجتہد ہیں جو ان کے درمیان ہونا چاہیے، ان کے علاوہ جو مجتہد وہی ہیں جو لوگ جورسٹ ہیں۔ ایگریمنٹ مسٹ بی اپون رول آف لاء، کسی کوئی بھی ایسا میٹر جو ہے جو انڈر ڈسپیوٹ ہے، جس میٹر کا کوئی حل نکالنا ہے، کوئی رول آف لاء کے ریگارڈنگ ہے، جو اس میں کسی قسم کی ایڈمنسٹریشن چیزیں ہیں، تو تم ان چیزوں کے متعلق جو بھی آگے ایگریمنٹ آئے گا وہ رول آف لاء پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہوگا۔ مجتہد شوڈ ریلائی اپون دی سند ایویڈنس۔ اب سند ایویڈنس سے کیا مراد ہے؟ ضروری ہے کہ جس مجتہد نے، جس جورس نے وہ اپنا اوپینین دینا ہے وہ ریلائے کرے گا سند پہ۔ اب سند میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سند میں آپ کا اوریجنل ٹیکسٹ شامل ہوتا ہے جس کو قرآن اور سننا کہتے ہیں۔ اگر اس کے پاس وہ ایویڈنس نہیں ہے تو پھر اگلی سند جو آپ کی اس کے پاس آتی ہے، وہ اگلی سند اس کے پاس قیاس کی آتی ہے۔ تو وہ ان تینوں ایویڈنسز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اجماع کرے گا۔ اب ہم لوگ بات کرتے چلیں اجماع ایز سورس آف اسلامک جورسپروڈنس۔ اجماع جو ہے وہ کس طرح ایک سورس ہے، کس کا؟ اسلامک جورسپروڈنس کا سورس آف لاء کیسے؟ پہلا تو بات یہ ہے کہ جی اجماع جو ہے انفورسمنٹ آف آرڈیننس آف قرآن اینڈ سنہ۔ جو اجماع ہے یہ بیسیکلی جو احکامات ہے قرآن اور سنہ کے،
اس کی انفورسمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے. کیسے طریقہ کار ہے کہ جو بھی احکامات ہیں, اگر کسی کو کوئی ایسا میٹر جو انڈر ڈسپیوٹ ہے, جس میٹر کا کوئی حل نہیں نکل رہا, تو جو جورسٹ ہوتے ہیں, مجتہدین ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ ان کا حل نکالتے ہیں قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق. تو جب وہ قرآن اور سنت کے احکامات کے مطابق اس کا نکالیں گے, تو دیٹ مین ٹو سے کہ وہ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, اس کا انفورسمنٹ کر رہے ہیں جو قرآن اور سنت کے احکامات ہیں. نمبر 2, انٹرپریٹیشن آف شریعہ اکارڈنگ ٹو دی چینجنگ کنڈیشنز. شریعہ کا نفاذ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دی چینجنگ کنڈیشنز. کیسے؟ جیسے جیسے معاملات چینج ہوتے جاتے ہیں, نیو ڈیولپمنٹس آتے جاتی ہیں, نئے معاملات سامنے آ جاتے ہیں, جن معاملات کا حل آپ کو ویزیبلی نظر نہیں آتا آپ کو اوریجنل ٹیکسٹ میں, تو پھر یہ آتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی چینجنگ سرکمسٹانسز, وہ شریعت کا نفاذ ہوگا, تو وہ اجماع کا ایک صورت ہے. نمبر 3 پہ ہے سولوشنز آف دی پرابلم. بیسیکلی اجماع ہے ہی سولوشنز کا پرابلم, ایسے معاملات جن کا حل آپ کو قرآن اور سنہ اور اجماع میں ڈائریکٹلی نہیں ملا, تو اس کے ذریعے اس کا حل ہے. نمبر 4 پہ آتا ہے ہیلپس ڈسکورنگ اینڈ انٹرپریٹیشن آف لاز. تو اجماع جو ہے, پہلی تو بات یہ کہ جو نئی چیزیں ہیں ان کو ڈسکور کرنے میں مدد کرتا ہے. دوسرا, ان پر جو لا بنتا ہے پھر اس لا کو انٹرپریٹ کرے گا, تو دیٹ از انٹرپریٹیشن آف دی لا. نمبر 5 پہ میکنگ فردر لیجسلیشن پاسبل بائی کیپنگ لاز اپ ٹو ڈیٹ. پاسبلٹی ہے فردر لیجسلیشن کی, لیکن اس کے ذریعے کہ اپ ٹو ڈیٹ لاز جو ہے, جو امینڈمنٹس ہیں, جو قیاس ہو چکے ہیں, ان سب کا ان کو علم ہونا چاہیے. اگر ہم لوگ بات کرتے چلیں اجماع کی کائنڈس کی, تو سب سے پہلے اجماع الامہ آتا ہے. اجماع الامت سے مراد کیا ہے کہ امت محمدیہ کسی بات پہ اجماع کرتے ہیں. اجماع اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے کوئی بندہ اس اجماع میں شامل ہوگا, یا تمام جو گھر والے ہیں وہ کسی ایک بات پہ اجماع کر لیتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں اجماع اہل بیت. آگے آ جاتا ہے اجماع قولی. اجماع قولی میں مراد یہ ہے کہ جو بھی جورسٹ کسی بھی اجماع پہ اکٹھا ہوگا, جو بھی جورسٹ کسی اجماع پہ اکٹھا ہوگا, تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واضح طور پر اپنی رائے دے, اور اگر ایکسپریسلی وہ اپنی رائے دیتا ہے تو دیٹ از کال دی اجماع قولی بائی اسپیکنگ پارٹ. اجماع سکوتی, جب مجتہدین اجماع ہو رہتا ہے تو وہاں پہ کوئی ایک مجتہد جو ہوتا ہے وہ اپنی ایکسپریس اوپینین نہیں دیتا, وہ دوسروں کی جو رائے ہوتی ہے اس پہ رلائے کرتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں اجماع سکوتی. اب بات کرتے ہیں ایبسولوٹ اجماع کی, اسٹرکٹ کنفرمٹی ود دی ریکوائرمنٹس. اب اس کو کیسے کیا جائے گا؟ یاد رکھیے گا, قوانین کے تقاضوں پر سختی سے اگر عمل کیا جائے گا اور محقق شہادتوں پر عمل اور یقین کے بعد جو اجماع ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ دی ایبسولوٹ اجماع. ریگولر اجماع, مجتہدین ڈکلیئر دیئر ایکسپریس اوپینین. اب اس میں ریگولر اور ارریگولر میں فرق صرف اتنا ہے کہ جو ریگولر اجماع ہے, اس میں جتنے بھی مجتہدین ہیں وہ ایکسپریسلی اپنی اوپینینز دیتے ہیں, اپنی رائے دیتے ہیں کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ یہ پڑھا تھا, فلاں حدیث میں یہ پڑھا تھا, فلاں اجماع یہ ہوا تھا, فلاں قیاس یہ اویلیبل تھا جس کو میں نے دیکھا ہے. تو اس کی روشنی میں وہ اپنے ایکسپریس اوپینین دیتے ہیں, اور پھر یہ بتاتے ہیں جی اپ ٹو ڈیٹ نالج اس پہ کیا ہے, اپ ٹو ڈیٹ ڈیولپمنٹس کیا ہو چکی ہیں. دیٹ از کالڈ ریگولر اجماع. اینڈ ارریگولر اجماع, جہاں پہ ایک یا ایک سے زیادہ مجتہدین خاموش رہتے ہیں. لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا, ابھی ہم لوگوں نے اوپر اجماع سکوتی پڑھا تھا, تو یہ اجماع سکوتی کی ہی ایک قسم ہے, ریگولر اجماع. اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اجماع اینڈ دی ماڈرن ورلڈ. اجماع جو جدید دور ہے اس میں کیسے لیجسلیشن فنکشن ود دی اسٹیٹ پاس. یاد رکھیے گا, ابھی جتنے بھی معاملات ہیں, جتنی بھی قانون سازی ہے, وہ لیجسلیشن فنکشن کس کے پاس ہے؟ اسٹیٹ کے پاس ہے. اجماع نیڈ ٹو بی ایگزامنڈ ان لائٹ آف ماڈرن ٹرینڈز اینڈ لا. اجماع کو یہاں پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اجماع ہے اس کو ایگزامن کیا جائے ماڈرن ٹرینڈز اور لا کی شکل میں. نیو ڈیولپمنٹس نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ. جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں اجماع میں ہوئی ہیں, یا اس سے پہلے کو پاسبل ہو چکی ہیں, یا ممکن ہیں, یا ہوئی ہیں, ان تمام کو ایڈریس کیا جائے گا. فیڈرل شریعت کورٹ آلسو پرووائڈ اے فارم آف چیلنج. جتنے بھی اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کہ کسی بھی فقہ سے تصادم کرتی ہے, جہاں پہ تفریق پیدا ہوتی ہے, تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ فیڈرل شریعت کوڈ ایک ایسا فارم ہے جہاں پہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. نیسیسٹی ٹو برنگ دی ٹریڈیشنل رولز ان لائن ود دی ماڈرن ٹرینڈز. جتنی بھی نئی ٹریڈیشنل رولز ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے, ایک تو ماڈرن ٹرینڈز کے اکارڈنگلی لے کے آنا, لیکن ماڈرن ٹرینڈز بھی جو ہوں گے وہ اکارڈنگ ٹو شریعہ ہوں گے. لیٹس سپوز
ایک ڈریسنگ کا ایک چیز آتی ہے جی فلان ڈریسنگ کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے لیکن اس کے یہ ضابطہ اخلاق ہیں، ان ضابطہ اخلاق کی وائلیشن نہ کی جائے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ریلیجیس اسکالرز ان پٹ دیئر تھاٹ ڈفرینٹ پارلیمنٹری کمیٹی ان دی پارلیمنٹ۔ اب ریلیجیس اسکالرز جو ہیں ڈیفینیٹلی بہت ساری جگہ پہ ہمارے ضروری نہیں ہے کہ سارے ریلیجیس اسکالرز ہی وہاں پہ اجماع کے لیے اویلیبل ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو کمیٹیز بنتی ہیں ان کمیٹیز میں جا کے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ فائنلی کنکلوژن اس میں بات کرتا چلوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک تھوڑا سا میں آپ کو ان شارٹ دے دیتا ہوں اس کا کہ اوور ویو دیتے ہوئے، اجماع از دی تھرڈ آف دی سورس آف اسلامک لا ایز پر سنی اسکولس آفٹر قرآن اینڈ سنہ ان دی، یہ اب قرآن اور سنت کے بعد جو ہے یہ تھرڈ ہے سورس آف لا۔ اب نیکسٹ کیا ہے کہ جی جہاں یہ اب اکارڈنگ ٹو دی ورڈس آف اقبال دی پرنسپل آف اجماع شوڈ بی اپلائڈ اینڈ ایٹ دی پاور آف اجتہاد شوڈ ریزائڈ ناٹ ان ون انڈیویجول بٹ ان دی باڈی آف لرنڈ مسلم اسکالرز آف ایڈوانسڈ ویو who may interpret law in light of modern legal and social ideas۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی ماڈرن لیگل اور سوشل آئیڈیاز ہیں ان کو اس پہ لا کو انٹرپریٹ کرنا اور پھر اس کی ایکسپلینیشن دینا اور پھر اس لا کو کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کرنا، تو یہ تمام چیزیں اجماع میں پاسبل ہیں۔ بہت شکریہ، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان، السلام علیکم۔